ٹھیک ہے. اچھا شوکت یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ سر یہ بھی خان صاحب نے خطاب بھی کیا ہے, سڑکوں پر آنے کا اندیہ دیا ہے, آج جو سارا معاملہ رہا وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں. لیٹ سپوز یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو الیکشنز ہیں یہ 30 اپریل کو ہی ہونے ہیں, ہر حال میں ہونے ہیں, اور اگر وہ لوگ الیکشنز اس فیصلے کو نہیں مانتے اور الیکشنز نہیں کراتے تو آپ کے پاس پھر آپشنز کیا رہ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے جو انہوں نے کرنا تھا, جتنی سازش ہونی تھی ہو گئی, حکومت گرا دی, سب کچھ ہو گیا. اب تو دیکھیں کوئی بھی جمہوریت کی بات کرنے والی, یقین رکھنے والی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کسی کا سہارا لینے کے بجائے عوام کی طرف جاتی ہے. اب پاکستان جو ہے وہ 2-3-4 بحران پہلے پاکستان میں گزر چکے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا, اور یہ ان میں سے ایک بحران ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن تاریخ پڑھنی چاہیے کہ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو اٹھا کے اقتدار پر بٹھا دو. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ, عوام کے پاس جاؤ, کوئی حل نکالو اس ملک کے بحران کا تاکہ یہ ملک آگے جا سکے. اس وقت ملک اس طرح ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, اور اس پہ اگر ہم خاموش رہیں تو پھر تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. تو اس وقت دیکھیں اداروں کو آپس میں ٹکرانے کی بجائے یا اداروں کو کمزور کرنے کی بجائے اداروں کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں یہی اپیل کروں گا, کیونکہ دیکھیں سیاست تو اپنی جگہ ہے, ہم سیاست کرتے رہیں گے چاہے سال بعد الیکشن ہو جائے یا 1 مہینہ پہلے ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ملک کو فرق پڑ رہا ہے. یہ بہت اگر فرق نہیں پڑتا تو خان صاحب نے یہ بات کہی تو تھی نا کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں, آئین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی, آئین اور قانون کے اندر بات ہوگی. لیٹ سپوز اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں 30 اپریل کو نہیں کراتے ہم اور 8 اکتوبر کو بھی نہیں کراتے, بیچ کا کوئی ڈیٹ نکال لیتے ہیں, تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کے لیے؟ اس وقت بدقسمتی سے وہ سارے لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہو گئے ہیں جو کبھی بھی اقتدار نہیں حاصل کر سکتے, اور جس طریقے سے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے, ہر جماعت کو 2-2 3-3 وزارتیں ملی ہیں, اور وہ اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہے, وہ اپنا سوچ رہے ہیں, اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جتنا جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. آٹا تقسیم ہو رہا ہے, فری, لوگ مر رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ پرانی کلپ آپ چلا لیں کہ جو 4 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو کس طرح چیخیں نکلی تھی. مولانا صاحب ادھر سے جلوس لے کے جا رہے تھے, ادھر زرداری صاحب کا بیٹا جو ہے بلاول ادھر ٹرین مارچ شروع کر رہا تھا, مہنگائی مارچ لاہور سے شروع ہوا. یہ سارے لوگ آتے رہے, کسی کو نہیں روکا. عمران خان کی حکومت میں کسی کو نہیں روکا, کسی نے دھرنا دیا, کسی نے احتجاج کیا, اس طرح کے مقدمے نہیں بنے. لیکن آج کیا ہے, آج پورا من احتجاج کرو مقدمہ بن جاتا ہے. اور ایسا مطلب میں اس دن کہہ رہا تھا جیسے ابھی تو پیاز ٹماٹر بھی مہنگے ہو گئے نا, اس کی مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں نا, کہ اس طرح مقدمے بن رہے ہیں. تو آہستہ حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں, یہ بہت مشکل صورتحال ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ جج طریقے صاحب کو سپورٹ کریں, کچھ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, نہیں, آئین کو سپورٹ کریں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے, اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا تو یہ تو کھلی بغاوت ہے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے, دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے, جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.